بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر اردو سال اول کے پرچے کے سوال نمبر 7 درخواست نویسی کے متعلق ہے۔ یہ سوال پہلے رسید کے متبادل کے طور پر آتا تھا، یعنی رسید اور درخواست دونوں میں سے ایک چیز پیپر میں آتی تھی اور وہی کرنی ہوتی تھی، لیکن سمارٹ سلیبس میں صرف درخواست شامل ہے، لہٰذا آج ہم ایک اہم درخواست پر بات کریں گے، اور وہ درخواست ہے پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کی درخواست۔ عزیز طلبہ، یہ درخواست بھی بارہا پرچے میں آ چکی ہے۔ ہم اس کے حل کے دوران آج درخواست کے مختلف اہم حصوں، نمبروں کی تقسیم اور اس کے حل کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کو کس طور حل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، دیکھیے یہ سوال نمبر 7 کے طور پر آپ کے پرچے میں شامل ہے، لہٰذا سوال نمبر 7 پرنسپل کے نام جرمانہ معافی کے متعلق درخواست لکھیے، یعنی یہ اسی طرح سے ایک سٹیٹمنٹ، ایک کویسچن کے طور پہ پیپر میں آئے گی۔ آپ نے اسے پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی ہیڈنگ بنانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے نہیں لکھنا، اس کی ہیڈنگ یعنی سرخی بنا لینی ہے، درخواست بنام پرنسپل برائے جرمانہ معافی۔ اس طرح جب یہ ہیڈنگ بن جائے تو پھر آپ درخواست کی طرف بڑھیں گے۔ یہ جو مارجن لائن والا حصہ ہے، اس کے ساتھ کوئی 2 لفظوں کی جگہ چھوڑ لیجئے اور اس کے بعد پھر لکھنا شروع کیجئے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف ب ج۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ درخواست کا ابتدائیہ ہے۔ ابتدائیے میں بخدمت جناب کے بعد جس افسر کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے اس کا عہدہ یہاں لکھا جائے گا۔ یہ عہدہ لکھا گیا، اس کے بعد سکتہ کی علامت، پھر گورنمنٹ کالج الف ب ج۔ یہ جو گورنمنٹ کالج الف ب ج ہے یہ دراصل ادارہ ہے۔ کسی بھی قسم کی درخواست ہو تو پہلے عہدہ یعنی جو بھی شخصیت ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا ادارہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ادارے کے بعد پھر شہر کا ذکر آتا ہے۔ شہر آپ نے فرضی لکھنا ہوتا ہے، لہٰذا الف ب ج لکھ لیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس ابتدائیے میں یہ بھی خیال رکھیں کہ جب جناب لکھ لیں تو پھر صاحب نہیں لکھنا، اور اگر صاحب لکھیں تو جناب نہیں لکھنا، یعنی یہ جملہ کچھ اس طرح سے ہوگا: بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف ب ج، یا بخدمت جناب یا بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ کالج الف ب ج، یعنی یہاں سکتے میں صاحب آ جائے گا پھر۔ تو یہ تو ہو گیا ابتدائیہ۔ یہ جو ابتدائیہ ہے یہ 1 نمبر کا ہے، لہٰذا یہ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ لکھیے۔ پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اگلی ہی لائن سے، عنوان۔ عنوان جو ہے اسی طرح لکھنے کے بعد میں رابطہ کی علامت لگا لیں گے اور درخواست برائے جرمانہ معافی اس طرح سے لکھ لیں گے۔ درخواست برائے جرمانہ معافی اسی ہیڈنگ سے آپ لیں گے، اس کو ذرا مختصر کر کے لکھ لیں گے۔ یہ اس لیے کہ جس ادارے میں بھی آپ درخواست دے رہے ہیں وہاں ہزاروں اور بھی درخواستیں آ رہی ہیں۔ کہاں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ساری درخواستوں کو پوری طرح پڑھے؟ تو یہاں صرف عنوان لکھ دیا جاتا ہے تاکہ عنوان سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ درخواست کس طرح کے مسئلے کے متعلق ہے، اور پھر اس کی چھانٹی کر لی جائے۔ تو ساری درخواست کے پڑھنے سے بچاؤ کے لیے عنوان ہی لکھ دیا جاتا ہے، پھر عنوان کے حساب سے وہ درخواست جو ہے علیحدہ کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب عالی، یہ خطابیہ کلمات ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو عنوان ہے اس کا بھی 1 نمبر مختص کیا گیا ہے، اور پھر آ جاتے ہیں ہم جناب عالی کی طرف۔ جناب عالی دراصل مخاطب کیا جا رہا ہے اس افسر کو جس کے نام درخواست ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ ندائیہ کی علامت ضرور آتی ہے، لہٰذا یہ مت بھولیے گا، یہ ندائیہ کی علامت آپ ضرور لکھیں گے۔ یہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچے یہاں یہ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں۔
عزیز طلبہ یہ بالکل غلط ہے، یہ کھڑی زبر آپ نہیں لگائیں گے۔ اگر یہ لگائیں گے تو یہاں جو ایک نمبر خطابیہ کلمات کا مختص کیا گیا ہے یہ نمبر کٹ جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ یہ بالکل اسی طرح عنوان کے نیچے لکھیں، کھڑی زبر کے بغیر ندائیہ کی علامت کے ساتھ۔ جب یہ لکھ لیا تو اگلی سطر میں عزیز طلبہ اب ہمارا نفس مضمون شروع ہوگا۔ نفس مضمون یعنی درخواست کا اصل مدعا۔ اس میں درخواست لکھنے کی اصل وجہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ درخواست کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اور سب سے زیادہ نمبر اسی کے لیے مختص کیے ہیں، اس کے نمبر ہیں 5۔ تو یہاں سے درخواست شروع ہوتی ہے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آپ چھوٹی جماعتوں میں پہلے پڑھتے رہے ہیں، ایک بہت ہی سادہ اور سیدھا جملہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو آپ نہایت ادب سے گزارش ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، نہایت ادب سے معروض ہوں، نہایت ادب سے ملتمس ہوں، اس طرح کے کئی جملے جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو نہایت ادب سے گزارش ہے کہ کے بعد اب آپ درخواست کے اصل مدعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں کالج حاضہ میں سال دوم آئی کام کے سیکشن B2 کا طالب علم ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ہی کے کالج سے ہوں اور پھر بتانا ہے کہ کس جماعت اور کس سیکشن سے ہوں۔ گزشتہ روز مجھے انگریزی کے لیکچر کے دوران موبائل فون استعمال کرنے پر 200 روپے جرمانہ ہوا ہے۔ اب یہ جو اہم الفاظ ہیں وہ آپ مارکر سے ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، جیسے سال دوم آئی کام کے سیکشن B2، یہاں آئی کام B2 اور پھر انگریزی کا لیکچر تھا یہ، اور موبائل فون استعمال کرنے پر ہوا ہے یہ، کتنا جرمانہ ہوا ہے 200 روپے، یہ اس کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ میں نے یہ حرکت شرارتاً نہیں کی بلکہ ایک مجبوری میں کی ہے۔ دراصل میرے والد صاحب شدید علالت کے باعث کئی روز سے اسپتال میں داخل ہیں۔ علالت بچوں کہتے ہیں بیماری کو۔ یہ جو درخواست ہے اس میں بھی کوشش کیجئے کہ الفاظ سادہ تو ہوں لیکن ان میں ادبی رچاؤ ضرور موجود ہو۔ آپ 11ویں جماعت کی درخواست لکھ رہے ہیں تو ان میں الفاظ کا چناؤ بخوبی نظر آنا چاہیے، وہی سیدھے سادے لفظ جو پہلے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں تھوڑا سا ان میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو بیماری کی جگہ آپ علالت کا لفظ استعمال کر لیں۔ طبیعت کے مسلسل بگاڑ نے انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ ICU، یہ آپ اسی طرح سے مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں ICU۔ اب اس کے درمیان آپ کو ختمے کی علامت نظر آ رہی ہے۔ رموز اوقاف جب ہم نے پڑھے تو اس میں ہم نے یہ جانا کہ جب کوئی ایبریویشن یعنی مخففات لکھنے ہوں تو پھر درمیان میں یہ ختمے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ICU جو ہے یہ مخفف ہے، ایبریویشن ہیں، لہٰذا ان کے درمیان یہ ختمے کی علامت استعمال ہوگی۔ لہٰذا کالج آ کر بھی میرا دھیان مسلسل انہی کی طرف لگا رہتا ہے اور میں لیکچر کے دوران فون بند کرنے کے بجائے وائبریشن پر لگائے رکھتا ہوں۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ والد صاحب اسپتال میں ہیں، ان کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی بری خبر آ سکتی ہے یا کسی بھی وقت مجھے طلب کیا جا سکتا ہے، کوئی ان کے لیے دوا کا بندوبست کرنا پڑ سکتا ہے یا کوئی اور معاملہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں فون بند کر کے تو نہیں رکھ سکتا، لہٰذا وائبریشن پہ لگا دیتا ہوں۔ کل بھی اچانک فون وائبریٹ ہوا تو کسی متوقع خدشے کے تابع غیر شعوری طور پر میرا ہاتھ موبائل کی جانب بڑھ گیا اور پروفیسر صاحب نے سمجھا کہ شاید میں جان بوجھ کر موبائل استعمال کر رہا ہوں۔ جیسا کہ عام طور پہ کلاسز میں ہوتا ہے کہ بچے یا تو شرارتاً موبائل فون نکال لیتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، یا پھر آج کل جیسا کہ طالب علم آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نشے کی طرح ہو چکا ہے کہ وقت ہی نہیں گزرتا اس کے بغیر۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے اتنا کیپچر کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھا گیا ہے اکثر کہ طالب علم کسی نہ کسی طرح چھپا کے کسی چیز کی آڑ میں کسی نہ کسی طرح موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔
انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ منع ہے، اس سے جرمانہ ہو سکتا ہے، ڈسپلن کے خلاف ہے، لیکن چونکہ نشہ ہے نا تو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس استعمال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جرمانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں وہ کلیئر کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں ان بچوں میں سے نہیں ہوں کہ جو شرارتاً موبائل استعمال کر رہے ہوں یا جن کو اس کی اتنی لت پڑ چکی ہو کہ اس کے بغیر رہا ہی نہ جا سکے۔ وہ کہہ رہے دراصل یہ میری مجبوری تھی، اس لیے میں موبائل استعمال کر رہا ہوں۔ اور پروفیسر صاحب نے سمجھا کہ شاید میں جان بوجھ کر موبائل استعمال کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے وہ اس ضمن میں صائب العمل ہے۔ صائب العمل ہے مطلب اس عمل میں وہ بالکل درست ہیں کہ انہوں نے میرا موبائل لے لیا یا میرے موبائل کو دیکھ کر اس پر مجھے جرمانہ کر دیا، اس میں وہ بالکل درست ہیں۔ ظاہر ہے کلاس کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے ہی یہ ساری قواعد و ضوابط جو ہیں وہ وضع کیے جاتے ہیں، جرمانے کیے جاتے ہیں کہ کلاس میں دوسرے لوگوں کو بھی کان ہو وہ اس طرح سے نہ کریں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں اس عمل کو کہ انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی حق بجانب ہے۔ لیکن یقین جانیے میری یہ حرکت بھی غیر شعوری تھی، یعنی وہ کہتا ہے میں نے سوچتے سمجھتے ہوئے یہ کام نہیں کیا، بس وہ میرے ذہن میں ایک خدشہ چل رہا تھا، ایک خوف و خطر تھا کہ نہ جانے کیوں یہ فون بجا ہے، اللہ خیر کرے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غیر شعوری تھی، اور اس وقت جب کہ والد صاحب اسپتال میں ہیں، ہزاروں روپے ان کے علاج پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، میرے لیے ان 200 روپے کا بندوبست کرنا نہایت مشکل ہے۔ یعنی اب وہ مجبوری بتا رہا ہے کہ جرمانہ میں کیوں نہیں ادا کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی بہت سارے روپے خرچ ہو رہے ہیں، بڑی مشکل سے ان کا بندوبست ہو رہا ہے، اور اب یہ 200 روپے بھی میں کیسے ادا کروں۔ اس لیے ملتمس ہوں کہ میرا یہ جرمانہ معاف کیا جائے، آپ کی بے حد نوازش ہوگی۔ آخر پہ درخواست لکھنے کا اصل مدعا بیان کیا گیا ہے کہ جو جرمانہ ہوا ہے التماس کرتا ہوں کہ وہ معاف کر دیا جائے۔ یہ جو آخری جملہ ہے عزیز طلبہ، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، اس کو ضرور یاد رکھیے، یہ آئین نوازش ہوگی والا ہی جملہ ہے۔ یہ جہاں بھی درخواست مکمل ہو جائے اس کے بالکل آخر پہ لکھا جاتا ہے، آپ کی بے حد نوازش ہوگی کے بعد یہ ختمہ۔ اچھا یہاں کچھ بچے غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہوگی لفظ ہے نا، پتہ نہیں کیوں وہ اس کو ہو گئی بنا دیتے ہیں، تو گئی والا معاملہ تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں، نوازش ہو گئی، ارے بھائی ہوگی آئے گا، تو نوازش ہوگی کے بعد ختمہ، ختمہ کے بعد اگلی سطر میں یہ دائیں طرف، قدرے دائیں طرف درخواست گزار کا لفظ آ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس درخواست گزار کی جگہ آپ العارض بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن طے کر لیجئے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا لکھنا ہے۔ اگر آپ درخواست گزار طے کر چکے ہیں تو پھر یہ اسی طرح سے لکھ کر بالکل اسی لائن میں، دیکھیے بالکل اسی لائن میں اس طرف جتنا وہ اس طرف ہے یہ اتنا ہی اس طرف بائیں طرف جو ہے تاریخ والا حصہ ہے، اور تاریخ کا طریقہ کار پہلے بتایا ہوا ہے، یا تو آپ اسے یوں لکھیں انگریزی ڈیجٹس میں 2 ختمہ آگے مئی کے بعد 2021 اس طرح سے، اور یہ 7 عیسوی کی علامت، یا تو یہ یوں لکھیں یا پھر اس طرح لکھیں، سب سے پہلے دن جو ہے وہ بھی ہندسے میں، پھر مہینہ الفاظ میں، اور اس کے بعد سال بھی ہندسے میں، چاہے وہ انگریزی طریقہ ہو یا اردو ہو، ہندسے میں دن اور سال، اور جو مہینہ ہے وہ الفاظ کی شکل میں۔ یہاں ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس کے ساتھ لفظ تاریخ لکھتے ہیں۔ تاریخ لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بالکل نہیں لکھنا۔ پھر کچھ لوگ ساتھ مورخہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہیں لکھنا۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ سنا کی علامت لگاتے ہیں، اور یہ بھی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہی تصور کی جائے گی۔ بس یہ 2 طریقے ہیں، ان کے ساتھ ہی آپ یہ جو تاریخ ہے مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ اب دیکھیے 1 نمبر اس کا ہے جو کہ ابتدائیہ ہے،
1 نمبر عنوان کا ہے، 1 نمبر خطابیہ کلمات کا ہے، یہ 3 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ یہاں آ جائیے، یہ جو تاریخ والا حصہ ہے 1 نمبر اس کا بھی ہے، اگر غلطی ہوئی تو یہ نمبر کٹ گیا۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے جس کو ہم بولیں گے اختتام، یہ جو حصہ ہے اس کا بھی 1 نمبر مختص کیا گیا ہے۔ اور یوں اگر ہم دیکھیں تو 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 نمبر ہو گئے، اور یہ جو درمیان میں نفس مضمون ہے عزیز طلبہ 5 نمبر اس کے ہو گئے، یوں کل ملا کے نمبر بنتے ہیں 10۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر اسی طرح سے یہ درخواست کی تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ عزیز طلبہ آپ دیکھیے، شروع سے لے کر آخر تک ہم نے اس درخواست کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں۔ جہاں کہیں نمبر کٹنے کی کوئی امکانات ہیں، ان تمام امکانات کو ہم نے مد نظر رکھ کر دور کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ پورے جو ادبی پیرائے میں لکھا گیا ہے، اور اس میں ہم نے وہ ساری بات پوری طرح واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس میں پورے یا اچھے نمبر نہ ملے۔ انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح سے خوش خطی کے ساتھ اور یہ جو الفاظ اہم ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے تمام الفاظ کو اپنی اپنی جگہ ٹھیک طریقے سے لکھیں گے تو یہ انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی مکمل فہم حاصل ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔